آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذاؤں میں لوکی بھی ہے، کدو بھی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سبزی کو بڑی محبت کے ساتھ استعمال فرمایا کرتے تھے، حتیٰ کہ جس وقت کھانا پکا کرتا تھا تو لوکی کے، کدو کے ٹکڑوں کو اٹھا اٹھا کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تناول فرمایا کرتے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوکی یعنی کدو بہت پسند تھا، حتیٰ کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جس وقت کدو بنایا جاتا تھا تو آپ اس کے ٹکڑے اٹھا اٹھا کر تناول فرمایا کرتے تھے۔ ایک درزی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعوت کا اہتمام فرمایا اور اس دعوت میں شوربے والا گوشت، شوربے والا سالن بنایا اور اس کے اندر اس نے کدو کے ٹکڑے بھی ڈالے۔ تو میں نے دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سالن سے آپ کدو کے ٹکڑوں کو اٹھا اٹھا کر کھا رہے ہیں، تناول فرما رہے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بس اس وقت سے مجھے لوکی سے محبت ہو گئی، مجھے کدو سے محبت ہو گئی۔ کتنا عظیم جملہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔ صحابہ کرام کے سامنے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایسی بات آ جاتی کہ یہ حضور کو پسند ہے، اس پسند کو وہ اپنی پسند بنا لیا کرتے تھے۔ ایک صحابی رسول کے ہاتھوں میں ایک سونے کی انگوٹھی کو دیکھا۔ اس وقت تک سونے کی حرمت نازل ہو چکی تھی، لیکن اس صحابی تک یہ بات اور یہ حکم پہنچا نہیں تھا، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھوں سے وہ سونے کی انگوٹھی اتاری اور پھینک دی، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سونا آج کے بعد مرد کے اوپر حرام ہو چکا ہے۔ اب وہ صحابی رسول جو ہے نماز پڑھتے ہیں اور جانے لگے تو دیگر صحابہ کرام کہنے لگے کہ اس انگوٹھی کو اٹھا کے آپ کسی اور چیز میں استعمال فرما لیں، اس کو بیچ لیجئے گا اور اس کی جو قیمت آپ کو مل جائے اس قیمت کو آپ کسی اور طریقے سے استعمال کر لیجئے گا۔ ایز اے گولڈ آپ اس کو استعمال نہ کریں کہ سونا جو ہے وہ مرد کے اوپر جو ہے وہ حرام ہے، تو کسی اور طریقے سے اس کو بیچ کے اس کی قیمت کو آپ استعمال میں لے آئیں۔ لیکن وہ صحابی رسول کہنے لگے جس چیز پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مرتبہ ناپسندیدگی والی نظر پڑ گئی میں اس چیز کو نہیں اٹھا سکتا۔ تو صحابہ کرام کا یہ جذبہ تھا، اس لیے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ اس دن کے بعد سے مجھے لوکی سے محبت ہو گئی، مجھے کدو سے محبت ہو گئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت تم شوربے والا سالن بنایا کرو تو اس کے اندر کدو ڈال لیا کرو، اس لیے کہ یہ دماغ کو فرحت بخشتا ہے، اس لیے کہ یہ تمہارے دماغ کو تیز کرتا ہے، اس لیے کہ یہ تمہاری عقل کو تیز کرتا ہے، اس لیے کہ یہ تمہارے حافظے کو قوی کرتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم لوکی کو استعمال کیا کرو، بلکہ تمہارے اوپر لوکی کو استعمال کرنا لازم ہے، کیونکہ یہ عقل کو تیز کرتا ہے، دماغ کو تیز کرتا ہے، حافظے کو تیز کرتا ہے، اور غمگین دلوں کا ساتھی ہے۔ جس کے دل غمگین ہو اس کے دل کو قوی کرتا ہے اور مضبوط کرتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں احادیث کے اندر آتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کے لیے جس وقت مچھلی کے پیٹ سے ان کو نکالا گیا اور سمندر کے ساحل پر مچھلی ان کو اتار کے گئی تو ان کے لیے حق تعالی شانہ نے کدو کا درخت اگایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی اور چیز حق تعالی شانہ کے ہاں بہترین کہلاتی تو حق تعالی شانہ حضرت یونس علیہ السلام کے لیے کدو کو نہیں اگاتے، کدو کے درخت کا اہتمام، انتظام، انتخاب نہ فرماتے۔ حضرت یونس علیہ السلام کے لیے اس درخت کا اور اس سبزی کا انتخاب فرمانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حق تعالی شانہ کے ہاں سب سے زیادہ نافع چیز جو ہے وہ کدو ہے، وہ لوکی ہے۔ اس لیے مسلمانوں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کو اپنی پسند ضرور بنائیے گا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذا کو اسی نیت سے آپ استعمال کریں گے، پیٹ ہمارے بھر جائیں گے اور ساتھ ساتھ اجر اور ثواب بھی حاصل ہوگا۔